بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ میرا ایک دوست ہے عبداللہ، میری اس سے ملاقات ہوئی ریسنٹلی، اور رمضان کی تیاری وغیرہ کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا مجھے بھی کچھ بتا دے، میں نالائق آدمی میں بھی کچھ سیکھ جاؤں۔ تو مجھ سے ایک بڑا عجیب سوال پوچھا۔ میں نے بولا یار، وہ دنیا میں ہر شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے اور بہت تیزی سے ہونا چاہتا ہے۔ کوئی ایسا طریقہ بتا کہ بندہ دین و دنیا میں کامیاب ہو سکے، کامیابی کے ایکسیلریٹر کے اوپر پاؤں لگ جائے بندے کا، اور بندہ بہت تیزی سے بہت دور تک نکل جائے اور بہت تیزی سے آگے چلے جائے، دین میں بھی اور دنیا میں بھی۔ تو اس نے مجھ سے کچھ باتیں عرض کی، سوچا آپ سے عرض کروں۔ وہ کہنے لگا میں آپ کو 4 کام بتاتا ہوں دنیا کے لیے اور 4 کام بتاتا ہوں دین کے لیے۔ اگر آپ نے یہ کر لیے تو یوں سمجھیں کہ کامیابی کے ایکسیلیٹر کے اوپر پاؤں آ گیا ہے، اور آپ کو آگے بڑھنے سے شاید ہی کوئی روک سکے۔ تقدیر میں نہیں ہو تو الگ بات ہے، ادروائز آپ آگے انشاءاللہ تعالیٰ ضرور بڑھ جائیں گے۔ وہ قدرت بھی اس کا ہی ساتھ دیتی ہے جس نے محنت کی ہو، جس نے ہمت کی ہو۔ تقدیر با انداز آئے، ہمت ہے ازل سے، آنکھوں میں جو قطرہ ہے وہ گوہر نہ ہوا تھا۔ تو جتنی آپ محنت کرتے ہیں اتنی تقدیر آپ کو آگے لے جاتی ہے۔ تو دنیا کے حساب سے جو 4 کام اس نے بتائے، وہ پہلا کام ہے ڈسپلن۔ آپ کو اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ نے صبح کب اٹھنا ہے، آپ نے رات کو کب سونا ہے، آپ نے دوپہر کا کھانا کب کھانا ہے، آپ نے رات کا کھانا کب کھانا ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو ڈسپلن نہیں کر سکتے نا، تو یقین جانیے آپ اپنی فیملی کو، بچوں کو ڈسپلن نہیں کر سکتے، اپنی قوم کو نہیں کر سکیں گے، ملک کو نہیں کر سکیں، کمپنی کو نہیں کر سکیں گے۔ دوسری چیز فوکس۔ ایک وقت میں بھیا ایک کام کریں، ملٹی ٹاسکنگ والا سب بکواس ہے۔ آپ بہت سارے کام کر سکتے ہیں دن کے اندر، لیکن ایک وقت میں کام کریں۔ اس وقت آپ میری بات سن رہے ہیں، ساتھ میں آپ فیس بک کی ریل کھول کے بیٹھ جائیں، ٹک ٹاک دیکھنے لگ جائیں، تو جو میں بات آپ سے کہہ رہا ہوں وہ آپ کیا سمجھیں گے اور کیا اس کے اوپر عمل کریں گے۔ تو ایک وقت میں پورے فوکس کے ساتھ لیزر فوکس سے کام کریں جو لوہے کے آر پار ہو جاتی ہے۔ تیسری چیز کنسسٹنسی۔ تھوڑا کام کریں، مسلسل کرتے چلے جائیں۔ 5 پیج روز کے پڑھیں، اگلے 50 سال تک آپ کا ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ 2 پیج روز کے لکھیں، اگلے 50 سال تک آپ لکھ رہے ہیں۔ آپ 18 منٹ کسی اسکل کو دے دیتے ہیں نا، تو تقریباً 109 110 گھنٹے بنتے ہیں سال کے۔ آپ 95% پاپولیشن سے آگے نکل جاتے ہیں، ٹاپ 5% کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو آپ نے ڈسپلن کرنا ہے، فوکس کرنا ہے، کنسسٹنسی، اور چوتھی چیز اپ اسکلنگ۔ کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں، سیکھتے رہیں، سیکھتے رہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو بندہ طالب علم ہوتا ہے اس کو عذاب قبر نہیں ہوتا۔ تو کوشش کریں جس دن بھی زندگی بھر سیکھتے رہیں، جب مرے نا اس دن بھی کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہو۔ کوئی ڈکشنری، کوئی کتاب تکیے کے نیچے رکھ لیا کریں، تاکہ جا کے کلیم کر سکے کہ اللہ صحیح میں طالب علم تھا، سیکھتا ہوا آیا ہوں۔ تو 4 کام اپنے کرنے کامیابی کے ایکسیلیٹر کے لیے دنیا میں۔ آپ نے کنسسٹنسی آپ میں آنی چاہیے، آپ نے فوکس پہ کام کرنا ہے، ڈسپلن پہ کام کرنا ہے، اور اپ اسکلنگ پہ کام کرنا ہے۔ اب دین میں 4 کام کیا کریں؟ پہلا کام یہ کریں، عبداللہ کہتا ہے بے ضرر ہو جائیے۔ آپ کی ذات سے دنیا میں کسی کو نقصان نہ پہنچے، نہ آپ کے ہاتھ سے، نہ آپ کی زبان سے، نہ آپ کے اشاروں سے، نہ آپ کے کی دھرے سے، کسی چیز سے نہیں آپ فائدہ پہنچائیے۔ گھر سے باہر نکلے، پودے کو پانی دے دیجئے، راستہ صاف کر دیجئے، کسی سے ملے، کوشش کریں، آپ کی نیت ہونی چاہیے کہ اس شخص کو جو ٹائم گزار رہا ہے میرے سے فائدہ کیسے پہنچ سکتا ہے۔ آپ کا فائدہ بائی ڈیفالٹ قدرت آپ کو بائی پروڈکٹ کے طور پہ لوٹا دے کہ اس کی ٹینشن نہ لیجیے، قدرت کسی کا حساب نہیں رکھتی۔ لیکن آپ نے نیت یہ کرنی ہے کہ ایک تو آپ بے ضرر ہو جائیں گے، کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، اور دوسرے شخص کو آپ سے فائدہ کیسے پہنچ سکتا ہے، آپ نے اتنا، یہ پہلا کام ہے۔ دوسرا کام بھیا کھانا کھلانا شروع کریں۔ اللہ کی مخلوق ہے، بہت زیادہ غربت ہے، پاکستان میں تو بہت زیادہ چانسز ہے، امریکہ میں تو کوئی بندہ ملتا نہیں کہ بھوکا مل جائے جس کو کھانا کھلا دیں۔ آپ رچ کے کھانا کھلائیے لوگوں کو۔ ابھی دیکھیں رمضان آ رہا ہے، رمضان میں لوگوں کو کھانا کھلائیے، لوگوں کے گھر میں راشن ڈال دیجیے، جہاں جتنی ہے، زیادہ کچھ نہیں ہوتا نا۔ جب آپ روٹی لینے جاتے ہیں، روٹی تو ہم سب لوگ لینے جاتے ہیں تندور کے اوپر، کسی دن نہاری پکی ہے، کسی دن پائے پکے ہیں، آپ آس پاس میں دیکھیں، آپ کو 10 روٹی چاہیے، آپ 12 خرید لیجیے۔ 2 برابر میں جو کوئی سفید پوش نظر آئے جس کے پیسے پورے نہیں، جو کہ پیسہ روپیہ گن رہا ہے، 2 روٹی کسی غریب کو دے دیجیے۔ کوئی سمجھ میں نہیں آیا تندور والے کو بول دیجیے بھیا 10 کے بدلے 12 روٹی کے پیسے کاٹ لو، 2 روٹی کوئی غریب ہے میری طرف سے دے دیجیے گا۔ اب کوئی بندہ آئے گا غریب مانگنے کے لیے، اس کو دے دے گا، ثواب آپ کو مل جائے گا۔ لوگوں کو کھانا کھلانا شروع کریں، جتنی بھی استطاعت ہو، آدھی روٹی کی آدھی روٹی کھلا دے۔ ایک سموسہ کھلا سکتے ہیں نا غریب کو، ریڈی سے آپ کچوری کھاتے ہیں، سموسے کھاتے ہیں، چاٹ کھاتے ہیں، دہی بلے کھاتے ہیں، آس پاس میں کوئی غریب کا بچہ ہوگا، ایک پلیٹ لے کے اس کو دے دیجیے، اپنی پلیٹ میں سے آدھے 2 چمچ اس کو کھلا دیجیے۔ مخلوق کو کھانا کھلانا شروع کریں، وہ چرند ہو، پرند ہو، بارش ہو، کتوں کو روٹی ڈال دیجیے، کچھ نہ کچھ سب کا خیال رکھیے، بلیوں کو دے دیجیے، پرندوں کو دے دیجیے، باجرہ رکھ دیا کریں چھت کے اوپر، پانی رکھ دیا کریں، کھانا کھلائیں مخلوق کو۔ پہلا کام آپ نے جو کرنا ہے وہ بے ضرر بننا ہے اور نفع بخش بننا ہے۔ دوسرا کام آپ نے کھانا کھلانا ہے۔ تیسرا کام آپ نے تہجد پڑھنی ہے، تہجد آپ نے نہیں چھوڑنی۔ یہ تہجد اتنا گولڈن چانس ہوتا ہے نا اپنی دعائیں قبول کرنے کا، کہ اگر آپ کو پتہ لگ جائے تو زندگی میں آپ کچھ چھوڑ دیں، تہجد کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ جو محبت آپ کو تہجد تک لے کے نہیں آتی نا، یاد رکھیے وہ محبت نہیں ہے۔ ہوس ہو سکتی ہے کچھ اور، دل لگی ہو سکتی ہے کچھ اور ہو سکتا ہے، محبت نہیں ہو سکتی۔ 3 کام ہو گئے۔ آپ نے بے ضرر بننا ہے، آپ نے لوگوں کو کھانا کھلانا ہے،
آپ نے تہجد پڑھنی ہے، اور چوتھا کام وہ ہے وہ اپنے رج کے دعا مانگنی ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتے رہیں. کارگزاری پورے دن کی عرض کر دیا کریں. رات سونے کے لیے لیٹتے ہیں نا، چادر اوڑھتے ہیں تو اب شروع ہو جائیے، اللہ سائیں یو نو واٹ، کیا ہوا صبح میں اٹھا، میں نے ناشتہ کیا، پھر میں نے فجر پڑھی، پھر میں نے تہجد پڑھی، پھر میں ورزش کرنے چلا گیا، پھر میں آفس چلا گیا، فلاں کام اچھا ہوا، فلاں نہیں ہوا، دوپہر کا کھانا ٹھنڈا ہو گیا تھا، پھر شام ہو گئی، شام میں نے تھوڑا قیلولہ کر لیا، پھر میں اٹھ گیا، پھر میں نے یہ کام کیا، پھر میں نے یہ کام کیا. پوری کارگزاری سنا دیجیے. پھر اللہ سائیں بہت ساری غلطیاں ہو گئیں، معاف کر دیجئے. بہت ساری نیکیاں کرنی تھی جو نہیں کر سکا، ان کی توفیق دے دیجئے. توفیق کی توفیق بھی نہ مانگ کے لینی پڑتی ہے. روز جائے مانگتے رہیں مانگتے رہیں مانگتے رہیں مانگتے رہیں. یوں ہاتھ اٹھا دیجئے، سمجھے آپ کا جو دل ہے نا کالا بھس ہوا ہوا وہ پڑا ہوا ہے ہاتھ کے اوپر. غلط سمت میں بھاگنے سے بہت بہتر ہے کہ بندہ صحیح سمت میں رک کر کے بیٹھ جائے. اللہ سائیں سے بولے، اللہ سائیں میں یہاں تک آ سکتا تھا، میں آ گیا ہوں، آگے آپ کر لیجئے. میرے میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ چل سکوں. لوگوں میں طلب ہوتی ہے، میرے میں وہ بھی نہیں ہے. لوگوں میں چاہ ہوتی ہے، میرے میں وہ بھی نہیں ہے. لوگ گناہ سے بچ پاتے ہیں، میں نہیں بچ پاتا. لوگ نیکیاں کر گزرتے ہیں، میں نیکیاں نہیں کر پاتا. اللہ سائیں لوگ گناہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو ٹیسٹ ملے نا، لذت ملے، مزہ آئے. میرے ساتھ عجیب پرابلم ہے، گناہ سے پہلے بھی ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ اللہ میاں پوچھ لیا تو کیا کروں گا، کرنا بھی چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. گناہ کر رہا ہوتا ہوں، اس پروسیس کے اندر بھی تیرا خیال آ رہا ہوتا ہے کہ یار کام غلط ہو رہا ہے بھائی صاحب، یہ کام نہیں ہونا چاہیے تھا. اور گناہ کے بعد بھی روتا پیٹتا ہوا واپس پلٹ کے تیرے پاس واپس آتا ہوں کہ اللہ صحیح غلطی ہو گئی، معاف کر دے. تو جو لذت چاہیے تھی گناہ سے وہ تو ملی ہی نہیں نا. نیکیاں کوئی کی نہیں ہے، گناہ سارے ادھورے رہ گئے. میرے مالک، میرے پروردگار، یا ذوالجلال والاکرام، میرے بے لطف ادھورے گناہوں کے صدقے مجھے معاف کر دے. تو بس یہ 4 کام بندہ کرتا رہے، بندہ بے ضرر ہو جائے، بندہ کھانا کھلائے اللہ کی مخلوق کو، تہجد کبھی بھی نہ چھوڑے، اور رج کے دعا مانگے. تو یوں سمجھیں کہ آپ نے کامیابی کے ایکسیلیٹر کے اوپر پاؤں رکھ دیا ہے. آپ دیکھیں گے دین و دنیا کے راستے آپ کے لیے کھلتے چلے جائیں گے. یہ مشکل باتیں عمل کر لیں، جب سمجھ میں آ جائے تو مجھے دعا ضرور دیجیے گا. میرے واسطے دعا کیجیے گا. میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی.